أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی پروفٹ سیریز کا پارٹ 5 شروع کریں گے، جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے بیبیلون شہر میں ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابو پتھروں سے بت تراش کر انہیں بیچتے تھے اور انہی کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار لوگوں سے پوچھا، تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیونکہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے یہ بت کچھ سنتے بھی ہیں اور تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ بولے کہ وہ سب ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے، وہ بھی اسی طرح سے عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی کم عمر میں ہدایت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، ابو، یہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، ہمارا صرف ایک خدا ہے، اللہ، اسی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ ابو، جو علم مجھے ملا ہے آپ کو نہیں ملا، آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیے۔ ابو، مجھے ڈر ہے، اگر آپ اس بت پرستی سے باز نہ آئیں تو اللہ آپ کو سزا دیں گے۔ یہ سب سن کے ان کے ابو بولے، اے ابراہیم، اگر تو اسی وقت ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یہاں سے نکل جا اور واپس مت آنا۔ یہ سن کے پیغمبر بولے، ٹھیک ہے ابو، میں اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو یہ سب دیکھ کر انہیں بہت غصہ آتا تھا۔ یہ لوگ عید کے دن کھانا بنا کے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ پھر جب عید کا دن آیا تو یہ لوگ عبادت گاہ جانے کو تیار ہو گئے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عبادت گاہ گئے اور بتوں سے کہنے لگے، ان لوگوں نے تمہارے سامنے اتنا سارا کھانا رکھا ہے، آخر تم کھانا کھاتے کیوں نہیں اور جواب بھی نہیں دے رہے؟ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے صرف سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا اور اس بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال کے چلے گئے۔ لوگ جب واپس آئے تو یہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، آخر یہ کس نے کیا؟ ان میں سے ایک بولا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں سے سخت نفرت کرتے تھے، انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بولا، یہ کام اس بڑے بت کا ہوگا اور تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ پوچھو اپنے بتوں سے جنہیں تم خدا کہتے ہو کہ یہ حالت ان کی کس نے کی۔ پیغمبر کی یہ بات سن کے وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تم ذرا خود سوچو کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے ہو، یہ بت تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیا تمہیں بالکل علم نہیں؟ یہ سن کے لوگوں کو اور غصہ آیا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم اسے آگ میں جلا دیں گے اور آگ اتنی خطرناک ہو کہ اس کے آس پاس کوئی پرندہ بھی پر نہ مار پائے۔ کئی دن تک لکڑیاں ڈال ڈال کے آگ کو جھلسایا گیا
اور آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے آس پاس لوگ تک نہ جا سکتے تھے۔ جب آگ بہت بھڑک گئی تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کے غلیل سے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت پیغمبر نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے خیر والی ہو جا۔ آگ نے بالکل ویسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف ان کی بندھی رسیوں کو جلا دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کے حیرت رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچوں بیچ بہت ہی سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کے وہ حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لایا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ پورے بیبیلون شہر کے لوگ کفر پر اڑے رہے۔ یہ سب دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑا یہ کیا معجزہ دیکھیں گے۔ اس ٹائم پر بیبیلون میں نمرود نامک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کو جب خبر ملی اس معجزے کی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ نمرود نے پیغمبر سے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 غلاموں کو لے آؤ۔ اس نے ایک کو موت کی سزا دی اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس پہ اس نے کہا، دیکھو میرے ہی حکم سے لوگوں کو زندگی اور موت ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، بے شک میرا اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ یہ سن کے نمرود سے کوئی جواب نہیں بنا اور اس نے پیغمبر کو بیبیلون سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کے سیریا کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اس شہر کے لوگ بیبیلون شہر کے لوگوں کی طرح بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ستاروں اور تاروں کو پوجتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام مذاق میں ان لوگوں سے فرمانے لگے کہ دیکھو وہ ستارہ، وہی میرا خدا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب وہ ستارہ چھپ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا چھپ نہیں سکتا۔ پھر اگلی رات ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھ کر بولے، دیکھو وہ میرا رب ہے، وہ کتنا بڑا اور خوبصورت ہے۔ پھر جب اگلے دن چاند بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر جب اگلے دن سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، دیکھو وہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے اور پھر جب شام میں سورج ڈھل گیا تو ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی خدا کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی، زمین آسمان بنایا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں نے پھر بھی ان کی بات نہ سنی اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم اگلے قصے میں جانیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔